بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ آپ لوگوں کو درخواستوں کے پیٹرنز میں نے سکھا دیے ہیں جو بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ خطوط کے پیٹرن سے متعلق ہے۔ بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کس کس طرح سے ضروری ہیں نمبر لینے کے لیے، کون کون سی لائن پہ نمبر ملتا ہے اور کس کس غلطی سے نمبر کٹ جاتے ہیں، یہ میں آج کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو خطوط کا ایگزیکٹ پیٹرن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان لیکچرز کو ضرور دیکھیے توجہ سے۔ سب سے پہلے میں نے وہ خط لیا ہے جو بورڈ کے حساب سے بہت اہم ہے، چچا کے نام خط بیمار چچی کی عیادت کے لیے۔ یہ کیونکہ پیپر میں آ بھی سکتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو سیمپل کے طور پہ چنا ہے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ آپ کس کے نام خط لکھنے لگے ہیں۔ تو کیونکہ یہ چچا کے نام خط تھا تو سب سے پہلے ہم مین ہیڈنگ میں مینشن کر دیں گے چچا کے نام خط، پھر نیچے موضوع لکھیں گے کہ ہم کس وجہ سے خط لکھنا چاہ رہے ہیں انہیں۔ بیمار چچی کی عیادت کرنا چاہتے ہیں ہم، اس لیے اس کو ہم نے بریکٹ میں مینشن کر دیا۔ امتحانی مرکز یا کمرہ امتحان بھی ویسے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن امتحانی مرکز زیادہ بہتر ہے، یہ لیٹسٹ ہے۔ اس کو آپ آگے کوما ضرور لگائیے گا، اور یہاں پہ اکثر بچے الٹا کوما لگا دیتے ہیں یا دال سی جی الٹی دال بنا دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں آپ نے کرنا۔ یہ 6 کی طرح کی شیپ ہوتی ہے اس کومے کی، اردو میں کوما اسی طرح سے ڈالا جاتا ہے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر تو آپ نے یہ ایگزیکٹ اسی طرح سے رائٹ سائڈ پہ لکھا اپنے حاشیے کے ساتھ، مارجن لائن کے ساتھ، اور کوما بھی درست ڈالا تو 1 نمبر تو آپ کو یہیں پہ مل جائے گا۔ اس کے نیچے آپ کو تاریخ نظر آ رہی ہے، تاریخ ایگزیکٹ اسی طرح سے آپ نے لکھنی ہے، اسی پیٹرن کی لکھنی ہے۔ میں درخواستوں میں بھی بتا چکی ہوں کہ دوسرے پیٹرنز کی لکھی ہوئی تاریخیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ جو پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے پیٹرن وہی رہے گا، آپ ڈیٹ چینج کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جس دن پیپر ہو اسی دن کی تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ کوئی بھی ہو لیکن پیٹرن بالکل یہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ 2 لائنوں میں آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے، دونوں، ایک تاریخ کا 1 نمبر ہے، ایک امتحانی مرکز کوما کے ساتھ لکھنے کا 1 نمبر ہے۔ پیارے چچا جان السلام علیکم، جسے بھی خط لکھنا ہو آپ اسے عزت سے مخاطب کریں گے۔ القاب و آداب والی لائن پر بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ السلام علیکم میں چھوٹی چھوٹی بے شمار غلطیاں کر دیتے ہیں بچے۔ یہ غور سے دیکھیے گا کہ پیارے چچا جان کے بعد ایکسکلیمیٹری مارک ہے، اسے آپ الٹا آئی کہہ لیں، اسے آپ حرف ندائیہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن آپ نے اس کو اسی طرح سے ڈالنا ہے۔ جب ہم نے کسی کو مخاطب کر کے لکھنا ہو یا لکھ کے مخاطب کرنا ہو تو ہم حرف ندائیہ یا ایکسکلیمیٹری مارک ایسے ہی ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم نیچے نہیں آئے گا بلکہ اس کے ساتھ ہی آئے گا، اب کے پیٹرن میں اس کو ساتھ ہی لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ والد کے نام خط لکھ رہے ہیں تب بھی یہ ساتھ آئے گا، دوست کے نام لکھ رہے ہیں، جس کے بھی نام خط آپ لکھ رہے ہیں السلام علیکم اسی لائن میں آئے گا۔ ایک غلطی کیا بچے کرتے ہیں، السلام علیکم میں واو لکھ دیتے ہیں، السلام علیکم میں واو نہیں ہوتا۔ دوسری غلطی بچے یہ کرتے ہیں کہ السلام لکھتے ہوئے لام کو غائب کر دیتے ہیں، الف کے بعد ڈائریکٹ سین اور لام الف لا لکھ دیتے ہیں، وہ اسلام بن جاتا ہے۔ السلام میں لام سائلنٹ ہے بولنے میں لیکن لکھنے میں لام لکھا جاتا ہے، تو وہ بھی غلط ہو جائے گا اگر ہم لام کے بغیر ہی السلام علیکم لکھ دیں گے۔ اور تیسری غلطی جو آپ کرتے ہیں، اس کے آگے ایکسکلیمیٹری مارک ڈال دیتے ہیں۔ السلام علیکم کے بعد ایکسکلیمیٹری مارک نہیں آئے گا بلکہ جسے آپ خط لکھنے کے لیے مخاطب کر رہے ہیں اس کے نام کے بعد ایکسکلیمیٹری مارک آتا ہے۔ السلام علیکم کے بعد جسٹ سمپل ختمہ آ جاتا ہے، اردو میں جیسے ہم ختمہ ڈالتے ہیں، آپ اسے ڈیش کہہ لیں یا فل سٹاپ کہہ لیں۔ تو اگر یہ لائن ایگزیکٹ اسی طرح سے آپ نے لکھ دی تو آپ کو 1 نمبر اور مل جائے گا۔ یہ 3 لائنز پر 3 نمبر آپ کے پکے ہیں۔ آپ کو لیٹر میں یا اپلیکیشن میں اوور آل نمبر نہیں دیے جاتے، نمبر جو ہیں وہ سٹیپس میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، تو ان 3 سٹیپس کے 3 نمبر ہو گئے، اور 1 نمبر سب سے نیچے والی باٹم پہ وسلام کا آئے گا، اور باقی جو 6 نمبر ہیں وہ اندر کے مٹیریل کے ہوتے ہیں۔ تو آپ بہت زیادہ لمبا خط بھی مت لکھیے گا، بہت زیادہ مشکل الفاظ میں بھی مت لکھیے گا، کیونکہ مشکل لفظ لکھتے لکھتے آپ املا کی ڈھیروں غلطیاں کرتے ہیں اور وہ آپ کا بہت برا امپریشن ڈلتا ہے، کیونکہ اردو میں تو املا کے نمبر کٹیں گے اگر غلط ہوگی تو آپ ایک پوری جو فل شیٹ ہے وہ ایک فل اگر آپ لیٹر کی لکھ دیتے ہیں تو دیٹ از انف۔ اگر وہ وداؤٹ مسٹیک لکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے 9-10 نمبر آرام سے آ جائیں گے۔ 10 ہی نمبر خط کے ہوتے ہیں، 4 پیٹرن کے اور 6 اندر کے مٹیریل کے۔
تو آپ نے کہیں سے کوئی نمبر مس نہیں کرنا. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں, آپ اسی مٹیریل کو نوٹ کر لیجئے. اس میں دیکھیں میں نے بہت مشکل الفاظ کا چناؤ نہیں کیا, اور بعض نوٹس میں بہت لینتھی خطوط ہیں, بہت مشکل الفاظ کا چناؤ ہے, وہ بچوں سے ہینڈل ہوتا نہیں, اور وہ لکھنے کے چکر میں مشکل الفاظ لکھنے کے چکر میں سیدھے سادے نمبروں سے بھی جاتے ہیں. تو آپ نے مناسب ورڈنگ دیکھیں میں نے یوز کی, اسی کو نوٹ کر لیں آپ. میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. پیارے چچا جان السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. یہاں ہر طرح سے خیریت ہے. کل پھپھو جان کے فون سے پتہ چلا کہ چچی بیمار ہیں. یہ سن کر بہت پریشانی ہوئی. اب کیسی طبیعت ہے چچی جان کی؟ ڈاکٹر صاحب کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو علاج کے لیے انہیں لاہور لے آئیں. یہاں بہترین طبی سہولتیں موجود ہیں. آپ اپنے ساتھ کرن اور وقاص کو بھی لے آئیں. چچی کی بیماری سے وہ پریشان ہوں گے. میں پڑھائی میں ان کی مدد کروں گی یا کروں گا, دونوں میں سے آپ اپنے اکارڈنگ لکھ سکتے ہیں. بچے جو ہیں وہ مدد کروں گا لکھ لیں, بچیاں مدد کروں گی لکھ لیں. چچی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں. والسلام بالکل لیفٹ سائڈ پہ آئے گا, اور آپ کی بھتیجی یا آپ کا بھتیجا آپ اپنے اکارڈنگ لکھ لیجیے گا. الف ب جیم آ جائے گا ساتھ. نام آپ مینشن نہیں کریں گے اور نیچے تاریخ نہیں لکھیں گے. خط کے اوپر ہی تاریخ لکھی جاتی ہے امتحانی مرکز کے نیچے, اور والسلام کے بعد کوئی کوما نہیں آئے گا, اور آپ نے یہ مارجن لائن کے ساتھ ہی لکھ دینا ہے اس میں, اور مارجن لائن میں سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے آپ کو. یہاں پہ تو اس وقت مارجن لائن نہیں لگی ہوئی, لیکن آپ نے مارجن لائنز کی بالکل لیفٹ سائڈ پر ساتھ ہی اس میں سپیس دیے بغیر والسلام لکھ دینا ہے. دیکھیں یہ آپ کو بہترین سا خط میں نے پرووائڈ کر دیا ہے. اور بھی چند خطوط کا مٹیریل میں آپ کو دوں گی, اگلے لیکچرز کا ویٹ کیجیے گا. وہ تمام وہی خطوط ہوں گے جو بورڈ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس گائیڈ لائن نے کتنی مدد دی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.